بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمحہ ششم کے کتاب المیراث میں، اور کتاب المیراث میں بھی ہماری گفتگو تھی موانع ارث میں۔ 6 موانع ارث اس کتاب لمحہ میں بیان کیے گئے ہیں، جس میں سے چھٹا جو ہے کیا ہے، وہ غائب ہونا۔ کس کا؟ کسی بھی شخص کا غائب ہونا۔ تو اس غائب ہونے کے لحاظ سے خود اس غائب کی ملکیت کے وارث ہونے کے لیے یہ رکاوٹ ہے، اس کا غائب ہونا۔ پھر کہا گیا کہ اس غائب ہونے کے لیے اس کی ملکیت کو ہم تقسیم نہیں کر سکتے جب تک شرعاً اس کی موت ثابت نہ ہو۔ شرعاً موت ثابت ہونے کے لیے مصنف صاحب نے فرمایا کہ ہمارے علاقوں میں اس شخص کے پیدائش سے لے کے 120 سال تک ہم اس کو زندہ فرض کریں گے۔ 120 سال کے بعد ہم کہیں گے کہ وہ مر گیا، اب اس کی ملکیت تقسیم کرو۔ خوب، اس کے بعد پھر شہید ثانی نے فرمایا، ٹھیک ہے، جو کہ حاشیے میں تھا، کہ ہمارے زمانے میں 100 سال تک ہے۔ پھر لمحہ پر جو حاشیے لگائے گئے ہیں ان میں سے ایک حاشیہ جو میرے سامنے ہے، اس حاشیے میں لکھا گیا تھا کہ آج کل عمر 60 70 سے 80 سال تک زیادہ نہیں ہے۔ تو بہرحال فرماتے ہیں یہ جو انتظار کی بات کہی گئی تھی، اس میں 120 سال والا قول مشہور ہے علماء کے درمیان، جبکہ اس مسئلے میں غائب والے شخص میں، ٹھیک ہے، کچھ اور بھی اقوال ہیں، جن میں سے بعد کے بارے میں تو روایات بھی ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ 4 سال تک اس شخص کو زمین میں ڈھونڈا جائے گا، اگر 4 سال تک نہیں ملتا ہے تو اس کا مال تقسیم کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر ایک اور قول ہے کہ اس کا ہم 10 سال تک انتظار کریں گے، اس میں کوئی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 10 سال کے بعد ہم اس کی ملکیت کو تقسیم کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں علماء کا نام بھی بیان کریں گے کہ یہ کن کن کا قول ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ موانع کے ساتھ ایک اور بحث ملحق ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں حجب۔ حجب یعنی رکاوٹ بننا۔ رکاوٹ بننے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ مثلا زید رکاوٹ ہے خالد کے میراث کے لیے۔ جیسے کہ وارثوں کے 3 طبقے تھے، تو طبقۃ الاولیٰ یہ حاجب تھا طبقہ ثانیہ سے، پھر طبقہ ثانیہ جو ہے کہ وہ حاجب ہے طبقہ ثالث کے لیے۔ تو اس طریقے سے کوئی ایسا شخص ہے جو میت کا مثلا رشتہ دار ہے من الجانبین، یعنی باپ کی طرف سے بھی ماں کی طرف سے بھی، کوئی ایسا ہے جو صرف باپ کی طرف سے، تو ابوینی جو ہے وہ رکاوٹ ہو سکتا ہے امی کی طرف سے۔ تو بہرحال یہ حجب کے کچھ مسئلے آج پڑھیں گے، مزید انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ خوب، تو فرماتے ہیں حکموں بالتربص، یہ جو حکم لگایا گیا تھا کہ ہم انتظار کریں گے اس غائب شخص کا، بے میراث الغائب، غائب کے میراث کا، المدت المذکورۃ، یہ 120 سال والا، هو المشہور بین الاصحاب، یہی علماء کے درمیان مشہور ہے۔ وہو مناسب للعصل، اور یہی چیز جو ہے کہ مناسب ہے اصل کی۔ اصل سے مراد کیا ہے؟ اصل استصحاب، یعنی فرض کریں 100 سال تک تو زندہ تھا، 120 میں ہم شک کرتے ہیں تو بھی کہیں گے ابقاء ماکان کا ماکان، جو پہلے تھا ابھی بھی ہم اس کو باقی رکھیں گے۔ لیکن لیس بہ روایت صریحۃ، لیکن اس 120 سال کے بارے میں کوئی کلیئر اور واضح ہمارے پاس روایت نہیں ہے۔ ومدعی، کہتے ہیں، اور یہ جو دعویٰ کی گئی ہے لہو من نصوص، کہ اس مشہور قول کے بارے میں روایات ہے، لیس دالن علیہ، یہ دلالت نہیں کرتی ہیں جناب علیہ 120 سال کے انتظار پر۔ وفی المسألۃ اقوال اخر، اور اس مسئلے میں اور بھی اقوال ہیں، مستندۃ، ان اقوال کی جو ہے کہ وہ دلیل بنایا گیا ہے، یا ان اقوال کی نسبت دی گئی ہے روایات کی طرف۔ بعضها صحیح، البتہ ان روایات میں سے بعض روایت صحیح بھی ہیں۔ منہا، اب منہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ان اقوال کی طرف۔ ان اقوال میں سے ایک قول من تبعیضیہ ہے، ان یطلب
4 سنین، یعنی اس غائب شخص کو ڈھونڈا جائے گا، طلب کیا جائے گا 4 سال زمین میں۔ فَإِن لَم، اب زمین کی قید لگا، یعنی سمندر میں، بحر میں اس کو ڈھونڈنا ضروری نہیں ہے۔ فَإِن لَم یوجد، اگر 4 سال تک یہ شخص نہیں ملتا، قُسِّمَ مَالُهُ بین ورثتہ، اس کا مال اس کے وراث میں تقسیم کیا جائے گا۔ ذهب الیہ المرتضی وصدوق، اس قول کی طرف گئے ہیں جناب مرتضی صاحب اور شیخ صدوق صاحب۔ وقواہ المصنف فی الدروس، اور اسی قول کو قوی قرار دیا ہے مصنف صاحب نے کتاب دروس میں۔ وجنح الیہ العلامۃ، اور مائل ہوا ہے اسی قول کی طرف کون؟ علامہ ہلی صاحب۔ وہو قوی، یہ قول قوی بھی ہے، مروی، اور اس کے بارے میں روایت بھی آئی ہے۔ وَيُؤَيِّدُهُ الْحُكْمُ السَّابِقُ، اور اسی قول کی تائید کرتا ہے وہ جو پہلے والا حکم تھا۔ پہلے والا حکم کیا تھا جناب؟ پہلے والا حکم یہ تھا کہ اگر اس کی خبر ہمارے لیے مجہول ہو تو اس کا صبر انتظار کیا جائے گا، اگر اس کے لیے کوئی ولی وغیرہ نہیں ہے، اس قسم کی کوئی بات گزر چکی تھی پہلے مسئلے میں۔ بِاعْتِدَادِ زَوْجَتِهِ عِدَّةَ الوفات، وہ یہ تھا کہ اگر بیوی اپنی شکایت لے آئے کہ میرا شوہر جو ہے وہ غائب ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ اس کی بیوی جو ہے کیا ہے، وہ عدت گزارے گی وفات والی 4 سال کے بعد۔ وَجَوَازُ تَزْوِيجِهَا بَعْدَهَا، اور یہ کہا گیا تھا وہاں کہ جائز ہے کہ وہ عورت شادی کرے 4 سال کے عدت گزارنے کے بعد، یعنی 4 سال کے بعد عدت کرے گی، عدت کے بعد۔ وَلَوْ لَمْ يُطْلَبْ كَذَلِكَ، لیکن اگر اس کو 4 سال تک نہ ڈھونڈا جائے، فَالْعَمَلُ عَلَى الْقَوْلِ الْمَشْهُورِ، پھر وہی قول مشہور پر جو ہے کیا ہے وہ عمل کیا جائے گا۔ وہ میرے خیال میں قیل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یا قیل، اور کہا گیا ہے یکفی انتظارہ، کافی ہے کہ اس غائب کا انتظار کیا جائے، جناب 10 سنین، 10 سال، من غیر طلب، بغیر طلب کے، وہو مروی ایضاً، اس 10 سال کے لیے بھی ہمارے پاس روایت موجود ہے۔ یلحق بذالک، ملحق ہوتے ہیں موانع کے ساتھ، الحجب، حجب، وہ یہ حجب کیا ہے؟ یعنی رکاوٹ بننا، ٹھیک ہے، یعنی اس کی وجہ سے جو ہے کیا ہے، ہم گویا کہ کسی کو وارث نہیں بنیں گے۔ وہ تارتن ان اصل الارث، کبھی کبھی تو یہ ایسا حجب ہوتا ہے جو اصل میراث سے ہی دوسرے کو ممنوع کر دیتا ہے۔ کما، جیسے فی حجب القریب فی کل مرتبۃ، ایک قریب رکاوٹ بنتے ہر مرتبے والا، البعید عن المرتبۃ، اس دوسرے بندے سے جو اس مرتبے سے بعید ہے، یعنی مرتبۃ الاولی والا بالکل مرتبہ ثانیہ والے کو محروم کر دے گا میراث سے۔ وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا فِي الْجُمْلَةِ، اگرچہ یہ بعید المرتبہ یہ بھی رشتہ دار ہے فی الجملہ، اجمالی لحاظ سے۔ مثلا فالابوان والاولاد، اگر میت کے ماں باپ بھی ہیں اور میت کی اولاد بھی ہے، وہم اہل المرتبۃ الاولی، یہ لوگ جو ہے کیا ہے پہلے رتبے والے وارث ہیں، یحجبون الاخوۃ والاجداد، یہ میت کے بھائیوں کو بھی جو ہے کیا ہے میراث سے محروم کر دیں گے، اور میت کے دادا نانا کو بھی محروم کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میت کے بھائی اور میت کے اجداد اہل المرتبۃ ثانیہ، یہ دوسرے مرتبے والے وارث ہیں۔ ثم الاخوۃ واولادہم، پھر بھائی محروم کریں گے اور بھائیوں کی اولاد محروم کرے گی، والاجداد، اور اجداد محروم کریں گے، وَإِنْ عَلَوْا، جتنے اوپر چلے جائیں، یہ کس کو جناب محروم کریں گے؟ یحجبون الاعمام والاخوال، یہ میت کے اعمام یعنی چچا وغیرہ کو محروم کر دیں گے اور ماموں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعمام اور اخوال مرتبہ ثالثہ والے ہیں۔ ثم ہم، پھر یہ چچا اور ماموں، الاعمام والاخوال، یحجبون ابناہم، یہ اپنی اولاد کو محروم کر دیں گے، یعنی اگر ایک میت کا چچا بھی موجود ہے اور چچے کی اولاد بھی موجود ہے تو چچے کی اولاد کو میراث نہیں ملے گی۔ ثم ابناؤہم لصلب یحجبون ابناءہم ایضاً، پھر جناب جو ہے کیا ہے کزن کے بیٹے
پھر جو اپنے بیٹوں کو محروم کر دیں گے. ہاں کذا اس طریقے سے سلسلہ جتنا بھی چلا جائے. اب یہاں پر انہوں نے اجداد کہا، اجداد کی اولاد نہیں کہی، کیونکہ اجداد کی اولاد تو میت کی ماں باپ ہے، وہ تو طبقہ اولیٰ میں. وَكَذَا الْأَوْلَادُ لِلصُّلْبِ وَالْإِخْوَةُ، اور اسی طریقے سے اگر میت کی اولاد ہے صلبی اور اس کے بھائی بھی ہیں، يَحْجِبُونَ أَبْنَاءَهُمْ، یہ پھر اپنے یعنی اولاد، میت کی اولاد میت کے پوتوں کے لیے رکاوٹ ہے اگر پہلے درجے کے ہیں، اگر میت کے بھائی ہیں تو بھائی پھر میت کے بھتیجوں کے لیے رکاوٹ ہیں. فَكَانَ يَنبَغِي، پھر بہتر تھا التعرض لہم، مصنف صاحب بیان کرتے کس کو؟ اولاد صلبی کو بھی. لیکن ما ذکرہ علی وجہ بیان حکم الحجب لا للحصر، لیکن مصنف صاحب نے جس کو بیان کیا ہے یہ جو ہے کہ حجب کے عنوان سے بیان کیا ہے، کوئی حاجب کو منحصر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ صرف یہی حاجب ہے. ولو اعید، اگر لوٹایا جائے ضمیر ہم کی ضمیر الی المذکورین، ہم کہاں تھا؟ ثم ہم، یہ مذکورین کی طرف پلٹیں گے جن کا ذکر ہو گیا فی کل مرتبۃ، ہر مرتبہ میں لدخل الاولاد والاخوۃ، پھر تو اولاد بھی داخل ہو جائے گی اور اخوہ بھی، یعنی ہم یوں کہیں کہ ان کی وہ خود اپنی اولاد کے لیے جو ہے کیا ہے حاجب ہیں. وتبین انہم، اور یہ پھر بات واضح ہو جائے گی کہ انہم یعنی یہ بھائی اور اولاد یحجبون اولادہم، اپنے اولاد کے لیے رکاوٹ بنیں گے. لیکن اس میں ایک اشکال ہوگا، لیکن یشکل بالاجداد، اگر ہم کی ضمیر اجداد کی طرف جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجداد بھی اپنے اولاد کے لیے رکاوٹ ہیں، حالانکہ ایسے رکاوٹ نہیں ہے. فَإِنَّهُ، بتحقیق اجداد کی طرف یہ ضمیر کا جانا یستلزم، اس کا لازمہ کیا ہے؟ یعنی یحجب الآباء، کہ یہ اجداد میت کے آباء کو بھی جو ہے کیا ہے روک دیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اور پھر دوسرا یہ والجد البعید یحجب الجد القریب، ٹھیک ہے، پھر جو پر دادا ہے وہ میت کے دادا کو روک دے، وہ فاسد، جبکہ یہ نظریہ جو ہے کیا ہے فاسد ہے، ایسا نہیں ہوگا. وَإِنْ صَحَّ حَجْبُ الْأَجْدَادِ لِأَوْلَادِهِمْ، اگرچہ ایک لحاظ سے صحیح ہے کہ دادے بھی اپنے اولاد کو محروم کر دیں گے، لیکن وہ اولاد جو میت کے چچا وغیرہ ہوں گے یا میت کے ماموں ہوں گے تو نانا میت کے ماموں کے لیے رکاوٹ بنے گا. الذین ہم الاعمال اعمام والاخوال، وہ اجداد کی اولاد جو میت کے چچا ہیں اور میت کے ماموں ہیں. الا انہ مستغن عنہم بتصریح بذکرہم، سوائے اس کے کہ مصنف صاحب بے نیاز ہے ان چیزوں کو بیان کرنے سے، بتصریح بذکرہم، اس لیے کہ صراحت کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا ہے. وضابط، ہمارے پاس قانون کیا ہے؟ انہو متی اجتمع فی المرتبۃ الواحدۃ طبقات، جب ایک ہی مرتبے میں چند طبقات ہوں تو کیا ہوگا؟ مثلا میت کے بیٹا بھی ہے پوتا بھی ہے، ورث الاقرب الی المیت، تو میت کا وارث ہوگا جو زیادہ قریب تر ہے، فیہا اس مرتبہ میں، فالاقرب الاقرب، فالاقرب کو مد نظر رکھا جائے گا. بیٹا ہے اور پوتا ہے تو پہلے بیٹا، بیٹا نہیں ہے تو پھر پوتا، پوتا نہیں ہے تو پھر پوتے کی اولاد. اس طریقے سے جو کیا ہے میت کے وارث بنیں گے. تو یہ حجب کی کچھ بحث ابھی ہم نے پڑھی، مزید اس کی بحث انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.